اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اب یہ روایت کا اختتام ہے کہ جو ایک خاص جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ احمد ابن اسحاق قمی کا آخری سفر ثابت ہوا، یعنی یہی وہ سفر تھا کہ جس کے بعد احمد ابن اسحاق قمی دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم بھی جاتے ہیں زیارت پر اور زیارت سے واپس آتے ہیں تو ہماری کیفیتیں ہوتی ہیں، ہم زیارت وداع پڑھتے ہیں، امام سے رخصتی کا کلام کرتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں جو حاجتیں اور جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ بات ہوتی ہے، ہر ایک اپنی عقیدت کا اظہار کرتا۔ احمد ابن اسحاق قمی نے کس طرح سے اظہار فرمایا، جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس دن کے بعد جب بھی ہم گئے، ہم نے اس بچے کو نہیں دیکھا، یعنی وہ جو زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی تھی وہ پہلی ملاقات میں ہی ہوئی، اس کے بعد ہماری ملاقات اس بچے سے نہیں ہو سکی۔ کہ ایک مرتبہ جب ہمارے وداع کا وقت آیا تو میں اور احمد ابن اسحاق ہمارے شہر کے کچھ بزرگ امام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ احمد ابن اسحاق آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کی فرزند رسول کوچ کا وقت قریب ہے، جا رہا ہوں، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پدر علی مرتضیٰ اور آپ کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے چچا اور والد جنت کے جوانوں کے سردار اور ان کے بعد آپ کے آبائے طاہرین پر اور آپ پر اور آپ کے فرزند پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک درود کا جملہ فرمایا۔ نیز خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ کے مرتبے کو بلند کرے، آپ کے دشمنوں کو نیچا رکھے، اور یہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات نہ ہو جو ہم بھی زیارت وداع میں پڑھتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ۔ پر ایک مرتبہ جملہ کہا، ساتھ کہتے ہیں جب احمد ابن اسحاق نے یہ جملہ کہا تو امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اشک جاری ہوئے۔ فرمایا اے ابن اسحاق بس کرو، اپنی دعا میں حد سے آگے نہ بڑھو، تم اسی سفر میں خدا سے ملاقات کرو گے، یعنی ابھی تم جا رہے ہو، بس تمہارا آخری سفر ہے، خدا سے ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ سن کر احمد کو غش آ گیا، ہوش میں آئے تو فرمایا میں آپ کو آپ کی جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اپنا پہنا ہوا لباس عطا کر دیجئے تاکہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں۔ اپنے کفن کے لیے انسان آج بھی اپنی ان چیزوں کو جو متبرک چیزیں، جو اہل بیت کے دروں سے مس ہوئی چیزیں، یہ امام کے خاص چاہنے والوں کا وطیرہ تھا کہ امام کے ظہور میں، امام کی موجودگی میں امام کے پہنے ہوئے لباس کو اپنا کفن بنایا کرتے تھے۔ اور آج بھی لوگ عقیدت کے طور پر امام کی ذریح سے مس کیا ہوا کپڑا، امام کی ذریح سے مس کیا ہوا کفن، امام کی ذریح سے مس کی ہوئی کوئی ایسی متبرک چیز اپنے ساتھ کفن میں رکھتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے کہ ایک مرتبہ یہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ سن کر امام نے اپنے فرش کے نیچے ہاتھ ڈالا، 13 درہم نکالے اور فرمایا یہ لو، اس کے علاوہ تم اپنی ذات پر کچھ اور خرچ نہیں کرنا، یہ 13 درہم لو، اسی سے خرچ کرنا، کیونکہ جو تم نے طلب کیا ہے اس سے محروم نہیں رہو گے۔ روایت کا انداز یہ بتاتا ہے کہ امام نے اس وقت لباس نہیں دیا، 13 درہم دیے اور کہا کہ اسی سے خرچ کرو، بس تم نے جو چاہا ہے مل جائے گا تمہیں۔ کیسے ملے گا؟ یہ روایت کا اختتام بتاتا ہے کہ بے شک خدا نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، یہ نیکی کا صلہ مجھے نظر نہیں آتا دنیا میں۔ بس ایک مرتبہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کی خدمت سے رخصت ہوئے، حلوان پہنچے جہاں 3 فرسخ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ کہ ایک مرتبہ وہ فاصلہ بھی، احمد ابن اسحاق بیمار ہوئے، بخار آیا، وہ 3 فرسخ کا فاصلہ بھی طے کیا۔ جب وہاں پہنچ گئے، ایک سرائے میں پہنچے، وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، رات کا وقت تھا، تنہائی کا لمحہ تھا۔ احمد ابن اسحاق کہنے لگے کہ تم لوگ فی الحال مجھ سے دور ہو جاؤ، تنہا چھوڑ دو۔ رات گزری، صبح کا وقت آیا۔ کا صبح کا وقت ساتھ کہتا ہے کہ جب نمودار ہوئی مجھے احمد کی فکر لاحق ہوئی، کیا ہوا احمد کے ساتھ، اس لیے کہ وہ تنہا تھے۔ کا ایک مرتبہ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مولا کا خادم کافور، جس کا تذکرہ دیگر روایت میں بھی ملتا ہے، کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ خدا احمد ابن اسحاق کے غم میں صبر عطا کرے تمہیں، اچھے دوست کے ذریعے سے تمہارے مصیبت کی تلافی کرے، ہم تمہارے دوست کو غسل و کفن دے چکے ہیں۔ امام نے انتظام فرمایا اس کے غسل و کفن کا بھی، دیگر چیزوں کا بھی، اور
اب یہ جملہ کہا کہ اب اس کے دفن کے لیے اٹھو، یہ تمہارے مولا کی نظر میں بہت معزز تھا، بہت باعزت تھا، بہت صاحب شرف تھا، اور پھر وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ بس ہم رونے پیٹنے لگے، ان کے جو بقیہ دفن کے امور تھے انہیں انجام دیا۔ بس زان محترم، اس روایت سے جہاں ہم نے اس موضوع کو شروع کیا تھا کہ امام کی زندگی میں ملاقات کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ امام کا چاہنے والا کیسی کیفیتیں رکھتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ اپنے مولا کی خدمت میں اپنی دعائیں اور حاجتیں پیش کرتا ہے، اور امام کی طرف سے کیسی کیسی سعادتیں پاتا ہے۔ ظاہراً ہو سکتا ہے کہ انسان محسوس نہ کر سکے، لیکن بہرحال پروردگار عالم یہ انتظام کرتا ہے کہ جہاں کوئی سبب نہ نظر آ رہا ہو، وہاں پر سبب کا انتظام کرنا اس مسبب الاسباب کا کام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔